أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دل ہے بخشا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے 2nd year. اور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نہ سنسار دیے کم کار دیے نہ سنسار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈبے بیڑے تار دیے جو ڈبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شہر عرشاں فرشاں والی ہر شہر عرشاں فرشاں والی ہر شہر دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلق تو نانو پکار دیے خلق تو نانو پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری
ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں کردا عاجز کہندا میں نہیں کردا عاجز کہندا میں نہیں کردا عاجز کہندا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے تیرے اتو شروع ہوئی تیرے اتے مکریے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکریے نبیاں بھی آنا تھے ولیاں بھی آنا نیکو کار آنا تھے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹکڑی گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے حشر تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بننی گل تیرے اتے مکریے سونیا گل تیرے اتے مکریے آقا جی گل تیرے اتے مکریے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت کو ڈالا نہیں ہے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ دیکھ لے غائب زمانہ دیکھ لے سوئے غائب زمانہ پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے لاج رکھی گئی ہر صدا کی
نوازی ہوئی بے نوا کی، ہے سخی تیرا دربار ایسا، ہے سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے بے رہا جب چلا آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہر جگہ ہے حکومت خدا کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ کملی والا نہیں ہے، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ کملی والا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہے یہ کتنی حقیقت نیکو پد پر ہے رحمت یا سانے کو پد پر ہے رحمت یا سا، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہے یہ کتنی حقیقت درجہ، نیکو پد پر ہے رحمت یا سانے کو پد پر ہے رحمت یا سا، ہر ایک کو میرے نبی نے، کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، اب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، تیرا بیٹا نبیوں کا ذکر
سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی بابا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ بابا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج سان پہ بہر خدا اپنے محتاج غلاموں پہ غیر مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ غیر سائیں بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی او نگاہ عطا سیدہ آمنہ او نگاہ عطا سیدہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ صدیق جس نو کہے اے او یار کو سفارا اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار کو سفارا پوچھے آسی دسو پسند کی فرمایا صدیق اکبر پسندیدار مصطفیٰ فرمایا صدیق اکبر پسندیدار مصطفیٰ یا میرا میری لاج رکھ لے سن عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا وہ عمل کے اج بیٹھی رہنا وہ عمل کے ایسا اٹھ کے نکالے جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سن عرض میری کیوں صدقہ میرا پاک نبی دا اسنو زیل تے مولا علی دا تو تا پتا سکینہ میرا تو تا پتا سکینہ لج پالے تیرا گھرانہ میرا تو تا پتا سکینہ تو تا پتا لج پالے تیرا گھرانہ یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سن عرض میری دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا دائے میرا بڑیا جڑا جیتے آیا او دریا جی بس جڑا جیتے آیا چنگار مگت دا کام بڑیا او
जिन्हें सच्चे दिल नाल पीर मनिया बस जिन्हें सच्चे दिल नाल भला पढ़िया जेड़ा अज इत्थे आया ओ तरया जी बस जेड़ा अज इत्थे आया ओ तरया और लबा हर घड़ी के दुआए रे मेरा पीर खाना सलामत रहे उम्र लग जाए मेरे पीर को इनका सब घराना सलामत रहे मेरे साईं जिधर भी इशारा करे ये लाखों बिगड़ों की बिगड़े सवारा करे इनके दर पे अरबों गुजारा करे फैज़ का ये ठिकाना सलामत रहे उम्र लग जाए मेरी इनका सब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह करम की भीख मिले तो हयात बनती है हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन ये नारा मेरे साथ मिल के लगा है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन अकीदा खत्म नबूवत इतना नाजुक और इतना हसास मसला है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंदा नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार है लेकिन बेईमान नहीं है इसी तरह हज अदा ना करे रोजा ना रखे ज़कात ना अदा करे अरकान इस्लाम अदा ना करे तो बंदा गुनाहगार जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है बेईमान बंदा कब होता है जब बंदा कहता है कि हजूर आखिरी नबी नहीं है उसी लम्हे बंदा बेईमान हो जाता है या बंदा ये कह दे कि हजूर कि कोई और नबी भी आ जाने से हजूर की खातमुन नबीयीन को कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी बंदा बेईमान हो जाता है जिस तरह के देवबंद कहते हैं वो कहते हैं कि कोई और नबी भी आ जाने से हजूर की खातमुन नबीयीन को कोई फर्क नहीं पड़ता हजूर खत्म नबूवत का इनकार तो तू फिर भी कर गया कौन सा फर्क नहीं पड़ता ये बात कहने से भी बंदा बेईमान हो जाता है अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है जो सारे इल्मों को जानता है अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा अल्लाह फरमाता है बेशक मेरे महबूब तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हाँ लेकिन वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और अल्लाह वो है जो हर चीज का जानने वाला है फिर आगे हजूर करीम की बारगाह में अर्ज की गई या रसूल अल्लाह हम किस किस के नबी हैं इसका जवाब भी अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया फरमा दीजिए कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए कि मैं पूरी इंसानियत के लिए नबी बन के तशरीफ लाया हूँ ये आयत मुबारक हजूर की अमूमी रिसालत की दलील है हजूर करीम पूरी कायनात के लिए नबी बन के तशरीफ लाए अब अल्लाह ताला फिर अपने बारे में अल्लाह ताला अपना तारुफ फरमाता है अपने बारे में बताता है क्या इरशाद फरमाता है अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह फरमाता है मैं तमाम आलमीन का रब हूँ फिर जब अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर तो इससे साबित होता है जहाँ जहाँ का मेरा रब रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ के मेरे महबूब रहमतल लिल आलमीन है अब आलमीन में से आप अंदाजा लगाएं हर आलम में एक मखलूक बसती है जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक पैदा फरमाई मेरे नबी वहाँ वहाँ हर आलम की रहमत है
تو میرے محبوب ہر عالم کے لیے رحمت بھی ہیں، نبی بھی ہیں. ارے تمام کائنات کے نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آیت مساق اٹھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں، شریعتیں دے دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو حضرات جب تمام انبیاء کرام نے اقرار کر لیا ہاں یا اللہ ہم سب یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب سارے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر میرے محبوب کی مدد نہ کی، میرے محبوب کی تابعداری نہ کی، تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. حضرات غور فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کو اپنے محبوب کی محبت، اپنے محبوب کی عزت اس قدر عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی فرما دیا کہ اگر میرے محبوب کی بات نہ مانی، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. آگے آخری حج جو میرے آقا نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا، اب دین مکمل ہو چکا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ آپ پہ ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا. پھر ارشاد فرمایا آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما دیا. اب یہ دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے. حضرات یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل فرمایا ہے. یہ حضور کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. نہ تو اب اور کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے. جتنے احکام شریعت آنے تھے وہ آ چکے. حضرات اب حضور کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. پھر جب حضور کریم نے اپنی ختم نبوت کا دفاع ہمیں کیسے سکھایا، حضور کریم نے ارشاد فرمایا میں تمام کائنات کی، میں دنیا کے مٹی کے ذرات کے تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ حضور کریم نے اپنی ختم نبوت پہ قسم اٹھائی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں سب سے آخر میں تشریف لایا ہوں. حضور فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر حضور کریم نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا. حضور کریم ارشاد فرمایا میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو بندہ اسے مکمل عمارت نہیں کہہ سکتا. تو حضور کریم فرمایا تمام انبیاء کرام آ چکے، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے پوری فرما دی ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر جب مسیلمہ کذاب نے حضور کریم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ آپ اظہار فرما دیں، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں، آدھے عرب کا معاذ اللہ میں نبی ہوں. اگر یہ نہیں تو معاذ اللہ آپ یہ فرما دیں کہ آپ کے ظاہری رسالہ اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جب حضور کریم نے یہ خط پڑھا تو آپ نے فرمایا اب اس کے خط کا جواب دینا ضروری ہے. آپ نے خط لکھا، میرے نبی نے مسیلمہ کذاب کی خط کا جواب میں خط لکھا. آپ نے ارشاد پہلی لائن میں لکھا مسیلمہ کذاب اے جھوٹے، دوسری لائن میں لکھا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے. تو جب یہ خط لکھ دیا حضور کریم نے ارشاد فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. آپ بوڑھے صحابی ہیں، ضعیف صحابی ہیں. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا. وہ بوڑھے صحابی ہی کیوں کھڑے ہوئے؟ وہاں پہ اور بھی کئی جوان صحابہ بھی ہوں گے، لیکن میرے آقا نے اس بوڑھے صحابی کا انہیں کیوں منتخب فرمایا؟
تاکہ آج کے جوانوں کو شرم آئے کہ اس وقت کے تو ضعیف صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی برداشت نہیں کر رہے، آج تم جوانوں کے کیسے برداشت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے۔ تو جب اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا یہ خط، آپ نے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ آپ نے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرمایا، اپنا نیزہ مبارک عطا فرمایا۔ جب وہ تشریف لے گئے، جاتے ہی اس کے پاس اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا تو وہ پوچھتا ہے کہ کون ہو، کیسے آئے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ جب اس نے خط پکڑا درباری کو دیا تو درباری نے پڑھا مسلمہ کذاب۔ جب اس نے کذاب کا لفظ پڑھا تو وہ غصے میں آ گیا، تو وہ کہتا ہے تیرے نبی نے مجھے کذاب فرمایا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرات انہوں نے فرمایا جسے میرا نبی کذاب فرما دے وہ کذاب ہی ہے، جس کو میرا نبی جو فرما دے وہ وہی ہے۔ تو اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر اس نے آپ کو شہید کیا، ادھر مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات یہ علم غیب کی بھی دلیل ہے، اور کہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت جاتی ہے۔ ہر لمحے میرے آقا اپنے ہر غلام کے ہر پہلو سے باخبر ہے۔ تو حضرات جب حضور کریم نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا اجر بھی عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج اللہ نے میرے حبیب بن زید کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرات یہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا اجر ہے، انعام ہے اور عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پھر یمن میں ایک تابعی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہاں ایک اسود انصا نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، تو آپ تابعی رسول اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو اس کے اسود انصا کے فوجی آپ کو پکڑ کے اس کے پاس لے گئے۔ تو اسود انصا پوچھتا ہے کہ اے تابعی رسول آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا۔ 3 بار اس نے یہی کہا، 3 بار آپ نے یہی فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا۔ چوتھی بار وہ مجبور ہو کے کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ جھٹ سے بولے ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ 3 بار آپ نے یہی ارشاد فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اپنی نبی کی باری آئی تو گواہی بھی دیتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، اور جب میری باری آتی ہے تو انہیں سنائی نہیں دیتا۔ تو وہ اسود انصا کہتے ہیں آگ جلاؤ، انہیں آگ میں جلا دو۔ تو جب آگ جلا دی گئی اس کے فوجی آپ کو پکڑ کے لے جانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آگ میں جلانا ہے، اللہ معافی دے، وہ کہتے ہیں آپ کو آگ میں جلانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو میں خود ہی جاتا ہوں۔ 2 گھنٹے وہ آگ میں بیٹھے رہے، آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ آپ کو تو کیا جلانا تھا، آپ کے تن مبارک کے کپڑوں کو بھی نہیں آگ نے جلا سکی۔ تو حضرات یہ عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جلے تو نہیں، انہیں ملک سے ہی نکال دو۔ جب ملک سے نکال دیے گئے تو آپ چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ تو جب صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صدیق اکبر نے سارے صحابہ کی موجودگی میں آپ کا استقبال کیا، آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کو اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا۔
تو جب انہوں نے بٹھا لیا تو پھر حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر مہربانی آپ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی اور آپ ایک اور مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا کریں تاکہ میں آنے والے لوگوں کو بتا سکوں کہ میرے لیے صدیق اکبر نے دعا فرمائی تھی. تو صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے, آج بلکہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کیونکہ آپ حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں. حضرات یہ مقام ہے صدیق اکبر کی نظر میں حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کا. اور جب صدیق اکبر کی اپنی باری آئی تو انہوں نے پھر جنگ یمامہ فرمائی. جب مسلمہ کذاب اپنی بات پہ ڈٹا رہا, اپنے جھوٹے نبوت کے دعوے پہ ڈٹا رہا, تو صدیق اکبر نے اعلان فرما دیا کہ اب اس کے خلاف جہاد ہوگا. صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا آج کو چاہے بچہ ہو, چاہے کوئی بوڑھا ہو, جوان ہو, جو بھی ہو, آج سارے کے سارے نکلو, آج جنگ یمامہ کے موقع پہ پہنچو. حضرات حالانکہ جنگ بدر اور جنگ حنین والے صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب یہ کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے, لیکن جب مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا آیا, جب مسئلہ حضور کی عزت کا آیا, تو صدیق اکبر نے فرمایا آج کوئی چاہے بدری ہو, چاہے کوئی حنینی ہو, سارے کے سارے جنگ یمامہ کے موقع پہ پہنچے. تو آپ نے جنگ یمامہ فرما کے اسے واصل جہنم کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بچایا. یہ صدیق اکبر نے مہربانی فرمائی. حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں نے ہر ایک نے جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا, لیکن واحد ہستی صدیق اکبر ہے, اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود قیامت والے دن اپنے خاص کرم سے ادا فرمائے گا. یہ ہستی ہے صدیق اکبر. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا, اس کے خلاف جنگ کی, اجماع بالسیف کیا اور اسے واصل جہنم کیا. تو آگے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضرت صاحب فلاں جگہ ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اسے کوئی دلیل مانگوں, اسے جھوٹا ثابت کر دوں. آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے, اور جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا. حضرات یہ اتنا نازک مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت. تو ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ سنا ہوا ہے. پیر صاحب نے 4 دلیلیں مانگی تھی. پہلی دلیل یہ تھی کہ تو جو دریائے راوی ہے اسے حکم دے کہ وہ اپنا رستہ چھوڑ کے مینار پاکستان کے پاس سے بہنا شروع کر دے. دوسرا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لڑکی ہو جس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو وہ ابھی کے ابھی بچہ پیدا کرے, نہیں تو میں حکم دیتا ہوں وہ ابھی کرے گی. تیسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ تو بھی کاغذ قلم رکھ, میں بھی کاغذ قلم رکھتا ہوں. فرمایا کہ جس کا چل گیا وہ جیت گیا. چوتھا انہوں نے فرمایا تھا کہ یا تو شیر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاتا ہوں. حضرات یہ 4 دلیلیں پیر صاحب نے مانگی تھیں. تو میرے سائیں بابا سرکار نے میرے 2 پیر بھائیوں کو جن کو نظر عنایت سے کشف القبول بھی حاصل ہے اور حضور کی زیارت بھی نصیب ہے, انہیں یہ نظر عطا ہے کہ وہ قبر والوں سے باتیں کر سکتے ہیں, بزرگوں سے باتیں کر سکتے ہیں. تو ان کو میرے سائیں بابا نے حکم ارشاد فرمایا کہ جا کے پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرو کہ حضرت صاحب حضرت امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ دلیل مانگنی نہیں, آپ نے 4 دلیلیں مانگ لی. تو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا ہاں جی میرے علم میں ہے, مجھے پتا ہے کہ حضرت امام صاحب نے کیا فرمایا ہے, لیکن آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جو مناظرہ کیا, جو دلیلیں مانگی مجھے نبی پاک کا حکم تھا, میں نے اس لیے مانگی. حضرات پیر صاحب کو نبی پاک کا حکم تھا, لیکن آج میرے اور آپ کے لیے کیا ہے, ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے دلیل نہیں مانگنی. کیوں دلیل نہیں مانگنی؟ کیونکہ حضور کریم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر دلیل کیسی؟ تو اس لیے حضرات عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے. پھر آگے آج ہم پہ اور آپ پہ فرض کیا ہے؟ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں ہیں وہ ساری کی ساری ختم نبوت کے خلاف ہی کام کرتی آئیں. جس طرح کہ نواز شریف کی حکومت تھی اس نے 70 پیجز چھپوائے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف. جب چوری پکڑی گئی تو کہتا ہے کہ یہ تو کمپیوٹر کی غلطی ہو گئی. پھر کہتا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. تو اگر قادیانی تیرے بھائی ہیں جو کہ ختم نبوت کے دشمن ہیں, تو جنہوں نے جنگ یمامہ فرما کے حضور کریم کی ختم نبوت کے ساتھ وفا کی, تو سچ بتا پھر وہ تیرے کیا ہوئے؟ کیوں جی؟ پھر وہ
نواز شریف کے کیا ہوئے صحابہ؟ اس کے دشمن ہوئے. اگر قادیانی اس کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے. تو عمران بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، لیکن حضور کریم نے نظر عنایت فرمائی، سرکار نے نگاہ کرم فرمائی، سے ایک نیکی سرزد ہو گئی. وہ کیا ہے کہ اس نے تحریک لبیک کو بحال کر دیا. ہزارہا پابندیوں کے باوجود اس نے بحال کیا. یہ نیکی انشاءاللہ اس کی نجات کا سبب بن جائے گی. لیکن آپ پہ اور مجھ پہ فرض اب کیا ہے؟ ہم پہ فرض کا درجہ کیا چیز رکھتی ہے کہ آج ہم ووٹ تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کریں. کیوں جی وعدہ جی؟ کیوں پیش کریں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام کرتی ہیں، اور یہ اکیلی حکومت جو تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ صرف اور صرف حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس رسالت کے لیے نکلی ہے. اسی لیے آج ہم باحیثیت کلمہ گو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو حضور کے لیے کھڑا ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ حضور کریم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ہے حضرات، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضور کریم نے فرمایا جس کی مشابہت کو سائیں بابا نے ذرا آسان فرما دیا. یہ فرمایا کہ جس کا عقیدہ، جس کی باتیں، جس کے خیالات جس کے جیسے ہوں گے، اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر آج تو ان غداروں کا ساتھ دے گا تو تیرا حشر نشر انہی غداروں کے ساتھ ہوگا. اگر آج تو ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے سے مراد ہے تو کسی بھی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر، ووٹ کے ذریعے کر، تقریروں کے ذریعے کر، حضور سے محبت کا اظہار فرما، جس بھی چاہے جسی بھی طریقے سے حضور کریم کی ختم نبوت کی سپورٹ کر. انشاءاللہ کل تو صدیق اکبر کے پرچم کے تلے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی تو صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا. حضرات یہ ہے. اور حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ترجمہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب، وہ ایک شعر ہے پنجابی کا، جو ہے تیرا او ہے میرا، اور جو نہیں تیرا او نہیں میرا. رب فیصلہ دردی مکایا، مدینے دیا چند سونیا. اللہ نے بھی اسی شخص کو قبول کرنا ہے جو حضور کے لیے کھڑا ہوگا، جو حضور کریم سے محبت کرے گا. حضرات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت حضور کریم سے ہو اور ساتھ بندہ حضور کے غداروں کا دے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غداروں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غداروں سے پناہ میں رکھے. تو حضرات ووٹ دے کے، تقریریں کر کے اپنی محبت کا اظہار فرمائے، بالخصوص ووٹ دے کے تحریک لبیک کو کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. یہ سائیں بابا ارشاد فرمایا کہ اب یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ جتنا بھی ختم نبوت پہ بات ہو سکے کرو. ہر گلی گلی کوچے کوچے میں یہ پیغام عام کرو کہ حضور کریم آخری نبی ہیں اور تحریک لبیک کا ساتھ دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر آپ کا چہرہ انور ہے میرے بندہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کریں شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رست شہید کربلا کے واسطے. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سائیں بابا سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بارک من مغرقن قدلی سائلنا اشکالنا قوت عشق چہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کتے بیکھن تو پہلے مرنا جائیے یا رسول اللہ مولا اسم محمد عباسہ بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر مسل کو شیر کامیاب یاد رکھنا مولا میرے پیر روشن کبیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات عالیہ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے بجا کے نہیں جا سکتا کہ تو کہڑی خدائی مانگ لے اپنے پیر کی شیر بار کے سواد مہربانی فرما دے تو کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے دعاواں کر کے تھک گئے ہیں مہربانی مولا کرم کر دے مولا دے نبی پاک کے درود کتنا تیرے نزدیک عددہ شمار ہے جتنا تیرا درختوں کے پتے ہیں پانی کے قطرے نے ریتا کے ذرے نے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا صلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیرا کثیرا میرے پیروں مسلم نالائن پاک نصد کے سلسلے میں ہر بندے کی نیک آرزو پورا کرنا جو دوست آئے رہے نا جی نیک دوستا پورا کرنا مولا کس تیرے در کو کوئی خالی نہیں کرنا یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے یا خدا بندہ رحم کی جو محمد مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل شاہ کے واسطے ہر بلانے کل برائے رنج سیدھے کل بلا کے واسطے کتے دیکھیں تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ کتے دیکھیں تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خیر کے ہی محمد علیہ وسلم محمد